محبت یوں تو بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر فائدہ اٹھانے والوں کے لیے نہیں۔ یہ نفرت میں رکھا کیا ہے، کسی کا بن کسی کا ہو لے، کسی کے واسطے ہنس لے کسی کے واسطے رو لے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ملے گی۔ انسان بزدل اتنا کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا ہی آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ میری ہر خواہش تتلی کی جیسی ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں اس دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ مجھ سے بچھڑ کر دل اس کا مانتا ہی نہیں، اب انجان یوں ہو جا کہ مجھ کو جانتا ہی نہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل میری ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ میری کوئی تمنا نہ رہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بلا دیتی ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ خاک پروانہ رگے گل ارک شبنم لے کر، اس نے ترکیب تو سوچی تھی مگر دل نہ بنا۔ بیٹیاں چاہے دشمن ہی کی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ دعا دیا کرو، کیونکہ آج کسی کی بیٹی کو دی ہوئی بد دعا کل تمہاری بیٹی کو بھی لگ سکتی ہے۔ کبھی خود کو خود سے ہم کلام کر کے دیکھنا، کتنا مشکل ہے یہ کام کر کے دیکھنا۔ کس قدر اداس گزری ہیں میری شامیں، کسی شام کسی کو یاد کر کے دیکھنا۔ صد افسوس کہ ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا دل بدل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی قسمت۔ کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے، میں بتاؤں عورتیں بھی نہیں روتیں، وہ صرف ان دکھوں پر روتی ہیں جن پر رونے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور باقی دکھ آنسو تو کہیں اندر ہی گرتے ہیں اور روح میں چھید کرتے ہیں۔ تیرے دل سے اچھی رہنے کی جگہ میری اوقات ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی کرتا ہے۔ آسیب زدہ ہے شخصیت میری،
جو بھی ملتا ہے بچھڑ جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بہت بار کوشش کی لوگوں نے مجھے مایوس کرنے کی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی جاتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ نئے سرے سے مجھے بھا گیا وہ جب بھی ملا، سو ایک شخص سے میں نے بارہا محبت کی۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے تو فلسفے بدل جاتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر زندگی میں کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ مانا کہ محبت بری نہیں، لیکن ماں باپ سے زیادہ ضروری بھی نہیں۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ بے شک کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کبھی تو دکاندار بننا چھوڑ دو، ہر کام سے فائدے تلاش کرنا یہ کیا تلاش ہے؟ اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو۔ واصف علی واصف۔ ہے روح کو سمجھنا بھی ضروری، محض ہاتھوں کا تھامنا ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔